السلام علیکم۔ میرے والد صاحب کا انتقال 1997 میں ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم اللہ والے تھے، نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت تسبیح، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہنا ان کا یہی مشغلہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، تو میری بھی عمر مبارک 63 برس ہی اللہ تعالیٰ مجھے عنایت فرمائے، اس سے زیادہ عمر مجھے بھی نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک 63 برس کی عمر میں ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ تو میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک اپنا واقعہ بتایا تھا جو میں آج آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ اس بات کو قریباً 40 برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھلا پایا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک درگاہ ہے، حضرت محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ اس درگاہ پہ یہ میرے والد صاحب شروع سے ان کے مرید تھے اور ان کے درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اور بھی دنیا آتی تھی، لوگ آتے تھے، اپنے اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور اپنے مسئلے حل ہوتے ہوئے لوگوں نے خود دیکھے۔ ماشاءاللہ ایک بزرگ عظیم ہستی وہ رہی ہیں کبھی۔ تو میرے والد صاحب مرحوم کو بہت انسیت تھی ان کی درگاہ سے اور ان سے، اور اکیلے بھی بیٹھ کے اس درگاہ پہ اکثر ان سے اپنے طور پر باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو اور ہر جمعے کو جانا میرے والد صاحب کا مشغول تھا۔ تو کئی سال گزر گئے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا انتہائی ضروری مسئلہ درپیش ہوا کہ میں نے لاکھ کوشش کی، ہزاروں لوگوں کے پاس گیا، لیکن میرا کوئی ایسا مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تھک ہار کے میں اس درگاہ پہ محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میں نے ہر طریقے سے کوشش کر لی ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، آپ یہ مسئلہ حل کروا کے دو۔ وقت گزرتا رہا، روزانہ جاتے رہے، روزانہ کہتے رہے، کئی مہینے گزر گئے مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخر کار میرے والد صاحب نے ان درگاہ پہ جانا چھوڑ دیا، اسی غصے، اسی غم میں کہ شاید یہ میرا مسئلہ حل نہیں کروا رہے، کوئی نہیں سنتا، تو شاید اسی وجہ سے میرے مرحوم والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ میں ناراض ہو گیا کہ کیا فائدہ ایسے مریدوں کے کہ جو کام ہی نہ ہو، جبکہ سب کے کام وہاں پہ ہوا کرتے تھے، یہ باقاعدہ لوگوں نے دیکھا۔ کئی مہینے، یہ تقریباً 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے کے بعد میرے والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ مجھے خواب میں محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آنے کے بعد مجھے کہا کہ مقصود، میرے والد صاحب کا نام مقصود تھا، مقصود تم کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اتنے مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا ہے، میرا مسئلہ آپ بھی حل نہیں کروا رہے ہو، تو پھر میں کیوں آؤں آپ کے پاس؟ تو محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سخت غصے میں آ گئے، کہتے ہیں مقصود مجھے تم بہت پیارے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے تمہارا مسئلہ حل کرنے کی بہت کوشش کی، بے انتہا کوشش کی، مگر وہ مسئلہ
میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کروا پا رہا، اسی لیے وقت زیادہ گزرا ہے، مگر تمہارا مسئلہ حل کرواؤں گا، چلو میرے ساتھ اٹھو۔ اور میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے اور ملتان لے گئے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کے پاس بیٹھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ میرے والد صاحب کا مسئلہ بتایا کہ مقصود کا یہ کام ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے مگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ کرو۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کافی دیر بیٹھے رہے اور کچھ پڑھتے رہے، علم کرتے رہے، آخر کار انہوں نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ یہ مسئلہ مجھ سے بھی زیادہ زور ہے، میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہا ہوں، میں نے بھی بہت کوشش کر لی، چاروں طرف دیکھ لیا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، مگر چلو اٹھو، چلتے ہیں لاہور داتا صاحب کے پاس، حضرت گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم دونوں محمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ داتا صاحب کے دربار پہنچ گئے۔ یہ سب سلسلہ خواب میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہیں میرے مرحوم والد صاحب نے خواب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ داتا صاحب سے یہ ساری بات کی، سارا مسئلہ بتایا، داتا صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو داتا صاحب نے بھی کافی دیر تک کچھ آنکھیں بند رکھیں اور کوششیں جاری رکھیں، آخر کار جب آنکھیں کھولی کافی دیر کے بعد تو ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور انہوں نے انتہائی چہرہ غصے میں، شدید غصے میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ داتا صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ اس زمین پہ حل نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ مسئلہ حل کروا کر رہوں گا۔ تو داتا صاحب نے شدید غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور ان کا والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا ہاتھ آسمانوں کی طرف جانے لگا اور آسمانوں کو چیرتا ہوا اندر گیا۔ وہاں سے وہ جب ہاتھ واپس لے کر آئے، ہاتھ واپس آیا تو ان کی مٹھی بند تھی اور وہ مٹھی میرے مرحوم والد صاحب کی جھولی میں ڈال دی، لو یہ تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے، زمین سے نہیں ہو رہا تھا، یہ آسمانوں سے کروا کے لے کر آیا ہوں، تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہوا ہے، اب جاؤ۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور دوسرے دن پھر میں جب اٹھا، نماز پڑھی اور دن نکلا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ الحمدللہ میرا حل ہو چکا تھا اور واقعی حل ہو چکا تھا، اس کے بعد میری تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو گئی تھیں الحمدللہ۔